اور اگر آپ پچھلی حکومتوں کا موازنہ کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے 3.5 سال اور مریم بیبی کا جو 1 مہینہ تھا نا وہ اس سے بڑھ کر تھا. یہ تو ہو گیا کہ وہ سبق جو آپ نے یاد کیا ہوا تھا اپنی گورنمنٹ کی تعریف میں، اور آپ نے حرف بحرف ویسے ہی کیا. ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہے ہی قابل تعریف. ایک بندہ آیا تھا وہ کہتا تھا وزیر اعظم بن کے کہ آلو ٹماٹر اور ان کے پیاز کے جو بھاؤ ہے وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں جی ہماری سی ایم صاحبہ نے واضح کہہ دیا ہے کہ آلو پیاز ٹماٹر دال چینی ہر چیز کے جو بھاؤ ہے نا وہ میری ذمہ داری. اور ہماری سنجیدگی کا اندازہ آپ یہ لگا سکتے ہیں ہم اپنی پارٹی کو نچلی سطح سے جو ہے ری آرگنائز جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ موٹر ویز کا جال پورے پاکستان یہ تو آپ نے ایک نعرہ رکھا ہوا نا موٹر وے کا بیٹھ گئی ہے کہ یہ انہوں نے ایک بیانیہ بنا لیا ہوا ہے، اور جہاں پہ یہ جیتتے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ انصاف ہوتا ہے اور جہاں پہ یہ ہارتے ہیں تو یہ مظلوم جماعت بن جاتی ہے. السلام علیکم ناظرین، سٹوری بائی نعیم خان میں خوش آمدید. ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے. ناظرین آج میں لوکل گورنمنٹ پہ بات کروں گا. لوکل گورنمنٹ یعنی مقامی حکومت. ناظرین لوکل گورنمنٹ ہے کیا؟ لوکل گورنمنٹ مینس دی مینجمنٹ آف لوکل افیئرز بائی دی لوکل ریپرزینٹیو از کالڈ لوکل گورنمنٹ. ناظرین لیکن المیہ یہ ہے ہمارے ملک میں ممبران اسمبلی جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو لوکل باڈیز کی بات کرتے ہیں، لوکل باڈیز کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں، لیکن جو ہی وہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. ناظرین میں یہ نہیں کہوں گا کہ غیر جمہوری جب گورنمنٹس آتی ہیں تو وہ لوکل باڈیز کی طرف توجہ دیتی ہیں اور الیکشنز کرواتی ہیں، جیسے کوئی ناظم، ڈسٹرکٹ ناظم، نائب ناظم، چیئرمین، وائس چیئرمین. یہ بیسک ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ایوب خان صاحب نے اپنے دور میں دیا اور انہوں نے الیکٹ کروائے اور انہوں نے الیکشن کروائے اور لوگ الیکٹ ہوئے. اس کے بعد جنرل ضیاء صاحب تشریف لائے، انہوں نے بھی بیسک ڈیموکریسی پر زور دیا. بیسک ڈیموکریسی ضرورت ہے ہر اس ملک کی جو ترقی کرنا چاہتا ہے. ترقی یافتہ ممالک میں 3 ٹیئرز ہیں: نیشنل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اینڈ دی لوکل باڈیز. اب یہاں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کہ 2 ٹیئرز تو کام کر رہے ہیں، لیکن جب 3rd ٹیئر کی بات آتی ہے تو وہ اس کو وہ آئیں بائیں شائیں کر جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بجٹ، اصل چیز بجٹ کا استعمال اور بجٹ میں اپنا حصہ لینا، اصل میں یہ بات ہے. ناظرین لوکل گورنمنٹ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو بھی افیئرز لوکل ہوتے ہیں ان کو مقامی سطح پر ہی حل کر لیا جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں دلچسپی نہیں لی جاتی ان الیکشنز میں؟ ناظرین مسلم لیگ نون کی کیا ترجیحات ہیں سینٹر میں اور صوبہ پنجاب میں، ان کی کیا ترجیحات ہیں؟ آج میں ان پہ بھی بات کروں گا کہ مریم نواز جو کہ چیف منسٹر پنجاب ہے ان کی ترجیحات کیا ہیں لوکل گورنمنٹ کی طرف. وہ کیا لوکل باڈیز کے الیکشنز کو چاہتی ہیں، ہونا چاہیے. میرے ساتھ موجود ہے قدسیہ بطول جو MP ہیں تاندیا والا سے، اور وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر بھی ہیں برائے لوکل گورنمنٹ، ایگریکلچر اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. خیریت سے؟ جی الحمدللہ. کب سیاست شروع کیا آپ نے؟ میرا تعلق ایک سیاسی گھرانے کے ساتھ ہے اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ناظم بھی رہے ہیں، میرے بھائی بھی ناظم رہے ہیں، تو اور پارٹی کے ساتھ ان کی بڑی ایفیلیشنز تھی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایز اے MPA مجھے میرا نام نامینیٹ کیا، لیکن ان کی جب یہ ناظمی دور میں میں نے بیک فٹ پہ رہ کے بہت زیادہ کام کیا، پارٹی کے لیے بھی کیا، ان کے لیے بھی کیا. تو اس کے بعد 2013 میں انہوں نے مجھے میرا نام جو ہے MPA کے لیے دیا، لیکن یہ کہ کچھ مس ایپ ہو گیا اور میرا نام نہیں لسٹ میں آیا. لیکن میاں صاحب نے مجھے اس وقت بھی نامینیٹ کر دیا تھا. بٹ یہ ہے کہ اب 2024 میں جو ہے CM صاحبہ نے مجھے آن کیا اور ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جو ہے میں نے کوئی 10-12 سال پارٹی کے لیے کام کیا. مسلم لیگ نون کے لیے؟ جی. تو اسی بیس پہ پھر مجھے الحمدللہ CM صاحبہ نے آن کیا اور مجھے MPA کا ٹکٹ دیا. کیسا جا رہا ہے آج کل؟ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں سیاست میں؟ میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں. ایکچولی 1980 سے میرے جو ہسبینڈ ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ پالیٹکس میں تھے، تو پہلے بھی ہم لوگ عوام کی خدمت میں نکلتے تھے اور کام کرتے تھے. اب تو ماشاءاللہ سے میں MP ہوں، تو اب تو میری بہت پوری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے علاقے کے مسائل اور اسپیشلی خواتین کے لیے جو ہے میں کچھ نہ کچھ کروں، اور میں کرتی بھی ہوں.
اور کیونکہ میں ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہی ہوں تو ڈسٹرکٹ کے لیے بھی میں خواتین کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کروں گی بھی. بچوں کو کیسے ٹائم دیتی ہیں سیاست کے ساتھ ساتھ؟ بچے ماشاءاللہ میرے ینگ ہیں, اسکول گوئنگ ہیں, یونیورسٹی گوئنگ ہیں, تو مینیج ہو جاتا ہے. ایکچولی میڈس رکھی ہوئی ہیں کوئی 4-5, تو وہ پھر سارا کچھ مینیج کر لیتی ہیں. یعنی گھر میڈ سنبھال رہی ہیں, آپ عوام کے ساتھ موجود ہیں کہ عوام کی خدمت کر رہی ہیں. جی بالکل. گورنمنٹ, لیکن آپ دیکھیں نا کہ جیسے ہماری سی ایم صاحبہ ہیں وہ پورے صوبے کو ایک ماں کی طرح ڈیل کر رہی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جو ہیں ملٹیپل ٹیلنٹ رکھتی ہیں, اگر ان کے اوپر کوئی ذمہ داری پڑتی ہے باہر کی بھی تو وہ بہت اچھے طریقے سے مینیج کر لیتی ہے, اپنے گھر کو بھی اور جو ہے اپنے علاقے کو بھی. بہت ساری خواتین ہیں جو اسکولس میں پڑھاتی ہیں اور جابس کرتی ہیں, اور اب تو سی ایم صاحبہ کے آنے سے تو ہمیں خواتین جو ہیں, ہم خواتین بہت امپاور فیل کرتی ہیں, کیونکہ سی ایم صاحبہ نے خواتین کے لیے بہت سارے انیشیٹوز دیے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم لوگ بہت سیکیور فیل کرتے ہیں کیونکہ ہماری جو سی ایم پنجاب ہیں محترمہ مریم نواز شریف, ان کی وجہ سے. یہ تو آپ نے صحیح کہا, لیکن ابھی آپ نے جو بات کی کہ خواتین میں یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے جی کہ وہ ہر معاملے کو سنبھال لیتی ہیں, چاہے گھر کا معاملہ ہو یا باہر کا, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن تبھی تو آج کل آپ دیکھیں کہ مریم نواز کے دائیں بائیں خواتین ہی ہوتی ہیں, مرد حضرات کم ہی ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلی حکومتوں کا اگر موازنہ کریں آپ تو آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے سی ایم صاحبہ جو ہے ڈیلی جو ہے وہ پروجیکٹس لانچ کر رہی ہیں, اور صرف لانچ نہیں کر رہی بلکہ الحمدللہ ان کو امپلیمنٹ کرواتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بھی ایک شعور رکھنے والے, اور آپ بھی ماشاءاللہ سے باشعور انسان ہیں, تو آپ دیکھتے ہوں گے اپنے علاقوں میں کہ جو بھی وہ انیشیٹو دیتی ہیں ان کو امپلیمنٹ بھی کرواتی ہیں. مطلب انیشیٹوز دینا, مطلب پروجیکٹس لانچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کو امپلیمنٹ کروانا یہ سب سے بڑی جو ہے. یہ بتائیے کہ ایم پی ایس کو بھی ویلیو دیتی ہیں یا ایڈمنسٹریشن کو ویلیو دیتی ہیں؟ نہیں بالکل دیتی ہیں وہ. اور ایڈمنسٹریشنس کے لاسٹ ٹائم ہمارے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے فیصل آباد میں, تو انہوں نے صاف کہا ایڈمنسٹریشن کو کہ اگر میرے یہ ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز آپ سے ایگری کرتے ہیں اور وہ راضی ہیں کہ آپ کے کاموں سے, تو میں مانوں گی, ادروائز میں نہیں مانوں گی. کیا جو لوکل ایڈمنسٹریشن والے ہیں وہ پھر آپ کی بات مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتے. کیا کیا باتیں آپ نے ان سے کی جو انہوں نے مانی اپنے علاقے کی بہتری کے لیے؟ جی بالکل, وہی جو ابھی اس پہ ہی ہم ڈسکس کریں گے لوکل گورنمنٹ پہ, کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ علاقے کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں, صفائی ستھرائی ہیں, انہی چیزوں کا ہی زیادہ ایشو آتا ہے. بتاتے ہیں کہ یہ میٹرز ہیں, یہ جو حل نہیں ہو رہے. ابھی ہماری سی ایم صاحبہ نے وہ جو ایک مشین ہے سکر مشین, وہ ہمیں دی ہے ہماری تحصیل کو. وہ کسی بھی طرح مطلب صوبے پورے میں وہ تفریق نہیں رکھ رہی کہ ڈسٹرکٹس میں دے رہی ہیں اور تحصیلوں میں نہیں دے رہی. وہ ہر جگہ کو دیکھ رہی ہیں اور ہر جگہ پہ جو مشینز چاہیے وہ دے رہی ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب میں 5 سال پورے کر کے جاؤں تو میرے یہ دل کی خواہش ہے کہ میں اسٹیٹ آف دی آرٹس جو ہے ہر علاقے میں, ہر ڈسٹرکٹ میں دے کے جاؤں. 36 کے 36 جو اضلاع ہیں اس میں اسٹیٹ آف دی آرٹس ہوں, مطلب کارڈیولوجی ہاسپٹل ہو, کینسر ہاسپٹل ہو, اور یونیورسٹیز ہوں, آئی ٹی سٹیز ہوں, بنانے جا رہی ہیں. واقعی وہ ایک مجھے باپ کی بیٹی ہیں اور بہت سارا سیاست ان کا انہوں نے بہت سارا ساتھ اپنے باپ کے ساتھ گزارا ہے اور اپنے چچا کے ساتھ. تو سیاست میں تو وہ کہتی ہیں کہ میرا مقابلہ جو ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے, میرا مقابلہ میرے گھر میں ہے. میں اپنے جو چچا ہے جو بہت اچھی انہوں نے ایڈمنسٹریشن خاص طور پر لوکل گورنمنٹ سائڈ پہ بہت زیادہ چل گیا, تو اب اور میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ توڑنے جا رہی ہیں مریم بی بی. اور اگر آپ پچھلی حکومتوں کا موازنہ کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے 3.5 سال اور مریم بی بی کا جو 1 مہینہ تھا نا وہ اس سے بڑھ کر تھا. اور ابھی بھی اگر آپ باقی صوبوں کے سی ایمز کے ساتھ ہمارا کمپیریزن کریں ہماری سی ایم کا, تو میں سمجھتی ہوں کہ کے پی کے جو سی ایم ہیں ان کا موازنہ کریں, میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سی ایم کا 1 دن اور ان کے 7 مہینے, تو ان کا مقابلہ کوئی نہیں. وہ صرف کے پی کے ساتھ موازنہ نہیں کرتی ہیں, سندھ یا بلوچستان کے ساتھ نہیں, وہ تو کر رہے ہیں نا, لیکن آپ نے کے پی کے کا حال دیکھا ہے نا کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ادھر پنجاب میں پڑھنے آ رہے ہیں, وہاں کے جو پیشنٹس ہیں, مریض ہیں, وہ پنجاب میں علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں. جی پنجاب تو ایک بڑا صوبہ ہے نا, یا جامعات بہت زیادہ ہیں. ہاں, لیکن یہ دیکھیں نا کہ ان کو سوائے دھرنوں کے اور انتشار پھیلانے کے اور کوئی کام نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنے صوبے کے اوپر توجہ دیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے خدمت کا, اور ہماری سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ اس چیز کے لیے بہت کنسرن ہے. وہ چاہتی ہیں کہ اب جو پنجاب کی جو ترقی کو ایک وہ بریک لگ گئی تھی نا, انہوں نے وہیں سے آگے سٹارٹ کیا, اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہر سیکٹر کو ماں کی طرح ڈیل کر رہی ہیں اور ہر سیکٹر میں جو ہے نا کام کر رہی ہیں. ابھی 2 دن پہلے ہم نے انوگریشن کیا ہمت کارڈ کا. یقین جانیں کہ ایسے لوگوں کو جب ہم پیمنٹس دے رہے تھے
اور ان کو ATM کارڈ، میں سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے یہ سنہرے حروف میں لکھا جانا چاہیے، جو ہماری CM صاحبہ لوگوں کے لیے کر رہی ہیں، کہ وہ یہ نہیں کر رہی کہ مطلب عام عوام کو تو ان کے لیے تو کر رہی ہیں، لیکن دیکھیں کہ میرے خیال میں آج سے پہلے جو ہے یہ ڈسیبل لوگوں کے لیے اتنا کچھ نہیں کیا گیا جتنا کچھ انہوں نے کیا. اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی غریب گھرانوں کی بچیاں ہیں اور وہ شادی کی وجہ سے، ہاں جی دیکھ رہا تھا 1 لاکھ ہو، ہاں جی، اور وہ کس طرح دیکھیں انہوں نے وہ ہر چیز جو ہے نا آن لائن کر دی ہوئی ہے کہ بچیوں کو ATM کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، پھر انہوں نے اس کو ڈنر سیٹ دیا جائے گا، اس کو فرنیچر دیا جائے گا، ملبوسات دیے جائیں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی 13 ان کی ضروریات کی زندگی کی ضروریات کی اشیاء ہیں وہ ان کو دی جائے گی. اچھا یہ تو صرف ہوگا نا خواتین کے لیے، مرد بھی ان کے ووٹرز ہیں جی، تو ان کو تو دے رہی ہیں، تو مرد جو بے روزگار ہیں ان کا کیا کریں؟ آپ دیکھیں کہ اگلے دن انہوں نے ایگریکلچر میں انوگریشن کیا اور وہاں پہ 1000 جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے جو ایگریکلچر سے ہی پڑھے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو جابس دی ہیں. نہیں وہ ریگولر بیسس پہ جابس ہیں یا؟ جی جی جی، اور 60,000 جو ہے ان کی اسٹارٹ پے ہوگی. اور CM صاحبہ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت کم ہے لیکن یہ ابھی ہم نے اسٹارٹ لیا ہے. اور دیکھیں کہ یہ اپنا گھر اور اپنی چھت، یہ پروجیکٹ جو آپ دیکھیں یہ ان کا جو پہلے دن کا ان کا ایجنڈا تھا جس میں انہوں نے یہ سارا کچھ بتایا تھا کہ میں یہ کچھ کرنے جا رہی ہوں، اس میں انہوں نے گھروں کا وعدہ نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی الحمدللہ آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے لوگوں کو انہوں نے گھروں کی تقسیم جو ہے، وہ تو PTI کے رہنما عمران خان صاحب نے بھی تو پھر بہت سارے گھروں کا اور وہ بنائے، انہوں نے دکھائے نا کتنے کی گھر بنایا. پھر اس کے بعد نوکریاں انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، وہ کدھر ہیں؟ چلو ان کو وقت نہیں دیا گیا نا 1 کروڑ نوکریوں میں. میری بات سنیں، 3.5 سال کم تھا وقت، مجھے یہ بتا. کم وقت ہوتا ہے نا. نہیں یہ نہیں. اب یہ دیکھیں نا ہماری CM صاحبہ نے 6 مہینے ہو گئے ہماری گورنمنٹ کو آئے اور آپ دیکھیں کہ ہر سیکٹر میں پھر انہوں نے جو یہ ٹیپٹا اور ڈیولپمنٹ کے انہوں نے پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں اس میں بھی انہوں نے بچوں کو روزگار دیا ہے. پھر یہ کہ مریم کی دستک، اس میں بھی انہوں نے بچوں اور بچیوں کو جتنے بھی کوالیفائڈ ہے جو یہ انٹرنیٹ کو جانتے ہیں کرتے ہیں ان کو بھی انہوں نے جابز دی ہیں. کہ مریم کی دستک جتنے بھی جو ہمارے فارمز ہیں جو ہمیں یہ مطلب برتھ سرٹیفکیٹ ہیں اور کچھ بھی ہمارے یہ ID کارڈ وغیرہ ان سب کو ڈور سٹیپ پر ان کے ملے گا. تو آپ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی ینگ جنریشن ہے ان کو جابز ملے گی. اور عمران خان کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ 7 لاکھ کے قریب بچہ جو ہے وہ ابراڈ گیا تھا بے روزگاری کی وجہ سے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ مسلم لیگ نون جو ہے جب بھی آتی ہے وہ اس ملک کو بحرانوں سے نکالتی ہے. جب عمران خان کا دور تھا تو وہ کہہ رہا تھا جی ملک دیوالیاں ہونے جا رہا ہے. ہمارے جو قائدین ہیں انہوں نے اس مشکل وقت میں اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالا. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ CPEC تھا اور CPEC پر انہوں نے اس کو بند کر دیا تھا، لیکن اب چائنا کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، وہ ہمارے وزیر اعظم کی بدولت ہی آ رہے ہیں اور پھر ہماری SC کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے. تو آپ کل ہی دیکھ لیں کہ $2 ارب کی جو ہے سرمایہ کاری سعودی عرب کی طرف سے ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو سٹارٹ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی لوگ باہر جا رہے ہیں یا چلے گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دوبارہ یہاں پہ آئیں گے. اور CPEC 2 جو ہے چائنا کے وزیر اعظم جو آ رہے ہیں CPEC 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خیبر سے کراچی تک لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، لوگوں کو سرمایہ کاری کرنے کے موقع بھی ملیں گے. یہ تو ہوگا وہ سبق جو آپ نے یاد کیا ہوا تھا اپنی گورنمنٹ کی تعریف میں اور آپ نے ہر ویسے ہی کیا. ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہے ہی قابل تعریف. نہیں وہ آپ کی نظر میں قابل تعریف ہے. میں اکثر اپنے شوز میں کہتا ہوں کہ مریم کام کر رہی ہیں، بالکل لوگوں کو نظر آ رہا ہے لیکن لوگ آبجیکشن کرنے میں لوگوں کا شوق ہوتا ہے نا، ہمیں تکے نہ نہیں کہیں جانا کرنے یہ کی کر دی بھئی کام ہو رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں تعریف ٹک ٹاکر میں کہتی ہوں کہ آئے نا بنائیں ٹک ٹاک یہ بھی بنا لیتے. نہیں انہوں نے تو بڑے پروفیشنلز موجود ہیں ٹک ٹاک بنانے والے، پروفیشنل موجود ہیں لیکن صرف وہ ان کے گانے بجانوں تک ہی ہے. کام کی بنیاد پر ٹک ٹاکس بنائیں نا. اگر ہماری CM بنا رہی ہیں نا تو وہ کارکردگی کی بنیاد پہ بنا رہی ہیں. وہ IT سٹیز بنا رہی ہیں، میٹرو بسز دے رہی ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹس جو کینسر ہاسپٹل بنا رہی ہیں اور یہاں پہ ایئر ایمبولینس دی ہے. میرے خیال میں پاکستانی کی تاریخ میں یہ سب سے
پہلی جو سی ایم ہے, یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ سنہری حروف میں ان کا نام لکھا جائے گا, جس طرح وہ انیشیٹوز دے رہی ہیں اور ان کو امپلیمنٹ. نوکری پکی جی, نوکری پکی ہو انشاءاللہ. ہاں جی, نوکری پکی ہو. نوکری پکی نہیں, جو تعریف آپ نے کی ہے نا, وہ تو واقعی پکی نوکری کی. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا وہ کام نہیں کر رہی؟ میں تو کہتا ہوں کرتی ہیں, میں تو کہتا ہوں کر رہی ہیں, لیکن وہ جو جس طرح نوکری جو ہے نا, نوکری تو یہ نصیبوں کی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ عزت اور ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہی ان کے دلوں میں محبت ڈالتی ہے. اب 700-800 خواتین میں سی ایم صاحبہ نے مجھے آن کیا اور انہوں نے میاں صاحب کو کہا کہ یہ نو ڈاؤٹ یہ بچی بہت کام تھا, وہ آپ کے میاں صاحب کی جو ایفرٹ شامل تھی, انہوں نے کام کیا, نظر آتا ہے کام جو کرتا ہے وہ بندہ نظر آتا ہے الحمدللہ, اور اس کی بیس پہ اللہ نے آپ پہ مہربانی کی ہے. اچھا, اب ہم اپنے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. جی جی, یہ تو ساری تعریفانہ گفتگو جو آپ کا جو تھا, جو مریم بی بی کر رہی ہیں, وہ سب کچھ آپ نے بتایا. اچھا, اب میں آتا ہوں جی لوکل گورنمنٹ کی طرف. جی جی, سڑکیں ٹوٹیاں پئی ہیں, بالکل, نالیاں ٹوٹیاں پئی ہیں جی, جو سولنگیں ہیں وہ اکھڑی ہوئی ہیں. کس نے توڑی ہیں بھائی؟ کس کے دور میں ٹوٹی ہیں یہ؟ آپ یہ نہیں بات ہوتی نا, اس کی ایک لائف ہوتی ہے. دیکھیے روڈ کی بھی ایک لائف ہے, دیکھیں اب وہ ٹوٹ جاتی ہے. میں نہیں کہتا کہ 100% ٹوٹ گئی ہے, گلی محلوں میں پانی کا مسئلہ, سیویج سسٹم خراب ہو گیا, گٹروں کے ڈھکن نہیں ہے, تو وہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو اب ایک گٹر کا فرق یا کسی محلے کا یا کسی گلی کا 2 ڈھکن نشائی اٹھا کے لے گئے یا ویسے ہی ٹوٹ گئے, جیسے کہ کانٹریکٹرز کرتے ہیں کہ اصل مال نہ ڈالا. اچھا, وہ کیا ایم پی اے کے پاس جائیں گے کہ ساڑھے ڈھکن ٹوٹ گیا تو مہربانی کر, پہلے تو ایم پی اے سے ملاقات ہی نہیں ہوگی. تو یہ بیسک ڈیموکریسی کی میں جو آج بات کر رہا تھا کہ جب وہاں لوکل کونسلر ہوگا جو اسی علاقے کا نمائندہ ہوگا, اسی محلے کا نمائندہ ہوگا, اور وہی ان کے ڈھکن کو, وہی جو گٹر کے ڈھکن ہیں ان کو, اور سیویج سسٹم کو, اسٹریٹ لائٹس کو, ٹوٹی روڈز کو, وہ ان کو ٹھیک کروائے گا. ٹاؤن کمیٹیز میں جائے گا, وہاں بیٹھ کے ان سے بات کرے گا. آپ کی گورنمنٹ کہاں تک دلچسپی رکھتی ہے کہ بیسک ڈیموکریسی کی ضرورت ہے یا صرف پروونشل یا نیشنل ڈیموکریسی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, یہ واقعی بہت مشکل کام ہے کہ جو بندہ اقتدار میں ہوتا ہے وہ اپنے سے نچلے کو جو ہے وہ اختیارات دینے پہ ایگری نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں اور ہماری سی ایم صاحبہ ہیں, جب وہ بہت اس چیز پہ کنسرن ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی, جی جی, انہوں نے ہماری لوکل گورنمنٹس کی بہت ساری میٹنگس کروائی ہیں, اور اس میں ہم جو نئے لاز بنانے جا رہے ہیں, کیونکہ جتنے بھی ایم پی ایز ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ صرف ہماری پارٹی سے پی ایم ایل این سے لیتے ہیں تجاویز, وہ دوسری پارٹی پی ٹی آئی والوں کو بھی انہوں نے لینا چاہیے, کیوں نہیں, وہ لیتے ہیں, وہ ان سے تجاویز. جی جی بالکل, ان سے میں کہتی ہوں کہ یہ بڑا ایک اسپیکر پنجاب کا ملک احمد صاحب کا ایک بہت اچھا جو ہے امپیکٹ پڑتا ہے, کیونکہ کبھی کبھی تو ہماری پارٹی کے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اسپیکر ہمارے ہیں یا ان کے, لیکن وہ ان کو بہت زیادہ عزت. میں ملک احمد خان کو سلام کرتا ہوں. ہم نے ایک شو کیا تھا, وہ چھوٹے اس سے ہٹ کے ہے, وہ ہم نے جم خانہ کے کرائے کے اوپر کیا تھا. تو جم خانہ کرایہ 410 روپے ہوتا تھا, اب انہوں نے 4 کروڑ روپے کر دیا ہے. وہ ہمارا شور تھا, ہم نے بھی کیا, خود لوگوں نے بھی کیا, انہوں نے خود بھی دیکھا, اور ہم بھی شو کرتے رہے. اور بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے, اور اسپیکر صاحب نے کہا کہ بے شک میری بھی اس میں ممبرشپ ہے, لیکن یہ کہ میں جو قانون نہیں, اس نے ملک احمد خان نے اس میں کمال کیا ہے, اور اس میں بھی اب رولا پڑا ہوا جی اتنے پیسے کہاں سے دیں, کم کر دیں, لیکن اس یہ تو کم ہے, یہ بھی پیسے کم ہے. ملینز میں وہ لوگوں سے جو انٹری فیس ہے وہ لیتے ہیں, تو اگر اب گورنمنٹ کو دینا پڑ جائے گا تو میرے خیال میں تو اربوں میں بن جاتے ہیں. اگر کروڑوں میں کر دے دیں گے تو کیا تکلیف ہے, اشرافیہ کو کیا تکلیف ہے, کم ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے. بالکل بالکل, جو اتنے ملینز کے ساتھ لے سکتے ہیں تو وہ دے بھی سکتے ہیں. آپ ممبر ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی فار لوکل گورنمنٹ, تو اس میں کیا تجاویز دی جا رہی ہے؟ ابھی تو ہماری 3-4 میٹنگز ہو گئی ہیں, اس پہ تمام پارلیمنٹرین سے رائے لی جاتی ہے. اس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہوتے ہیں, اور جو ہے وہاں پہ کس چیز کی رائے لی جاتی ہے؟ یہی کہ جو لا بنانا ہے نا, اس کو کس طرح اسٹرینتھن کریں, اس کے اندر کیا امینڈمنٹ کریں, یہ سب چیزیں بہت سارے لوگوں سے تجاویز لی جاتی ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اختیارات جو ہے اس کو مطلب کہ نچلی سطح تک کس طرح کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مشرف والا ایک جو فارمولا تھا وہ والا کیا جائے, یا اس میں کچھ چینجز لائے جائیں. اس لیے ابھی ملی جلی سب کی باتیں ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج بھی اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ بس ویری سون جو ہے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے کہ ویری سون
ہمارے یہ جو بی ڈی الیکشنز ہیں لوکل گورنمنٹ کے یہ ہو جائیں گے تو ویری سون کب آنا ہے وہ؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بہت جلد، کیونکہ ہماری سی ایم صاحبہ بہت کنسرن ہے. وہ چاہتی ہیں کہ یہ جو کام ہے نا، مطلب کہ لوگوں کے عوام کے جو مسائل ہیں نا ان کو فوراً سے پہلے حل کیا جائے، اور وہ اسی صورت میں ہے. وہ بھی اس چیز کو جانتی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. جب تک یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں ہوں گے تب تک یہ ممکن نہیں ہے. ابھی تو ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ظاہری بات ہے ایک یونین کونسل کا ایک کونسلر جو ہے وہ جس طرح اپنے علاقے کو، اپنے محلے کو صاف کروا سکتا ہے وہ میں بھی نہیں کروا سکتی، اور نہ ہی کوئی ڈی سی اے سی یا کوئی میونسپل کمیٹی کا وہ ہی کروائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد. وہ ہی کون کرائے گا؟ کونسلر. اچھا، میں نے کہا ڈی سی کروائے گا. نہیں، ڈی سی نے کہاں کرا. اب جو ہے ایک عام آدمی کی پہنچ تو ڈی سی یا ایڈمنسٹریٹر تک تو ہوتی نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹر ہمیشہ گورنمنٹ کو خوش کرتے ہیں، عوام کے ساتھ ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے. تو اس لیے میری جو گزارش یہی تھی آپ سے کہ آپ ممبر ہیں اور آپ کی آواز آنی چاہیے اس معاملے میں، چونکہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیسک ڈیموکریسی سے ہے. جی آپ کے میاں رہے، ناظم رہے، آپ کے بھائی ناظم رہے، وہ بتاتے ہیں کہ جب ہمارا دور تھا تو سارے اختیارات ہمارے پاس ہوتے تھے، اور یہ جو ایڈمنسٹریشن ساری ایک سائڈ پہ ہوتی تھی اور ہمارے آگے کوئی بولتا بھی نہیں. دیکھیے گلی محلوں کی صفائی کا معاملہ آتا ہے، اسٹریٹ لائٹس کا آتا ہے، روڈز کی بات آتی ہے، سویج سسٹم کی بات آتی ہے، واٹر سپلائی کی بات آتی ہے. تو وہ یہ جو نا مقامی پرابلمز ہیں. جب تک لوکل گورنمنٹ کے اختیارات نچلے نمائندوں کو نہیں دیا جاتا تو تب تک سی ایم صاحبہ کی واضح انسٹرکشنز ہیں کہ پارلیمنٹیرینز جو وہ کھڑے ہو کے خود کام کروائیں. اچھا جی، ایک ایم پی گلی کی جو ٹوٹی پوٹی گلی ہے اس کو ٹھیک خود کروائے گا؟ جی، وہ خود کہتی ہیں کہ آپ لوگ پنڈ دیاں نالیاں سیدھیاں خود کرائے گا. بالکل. دیکھیں جی، عوام کے نمائندے ہیں ہم لوگ، تو ہمارا یہ کام ہے. ہم نے نہیں لوگوں کے مسائل سننے اور حل کرنے، تو کس نے کرنے؟ پھر بات تو وہی آ گئی. ایک بندہ آیا تھا وہ کہتا تھا وزیر اعظم بن کے کہ آلو ٹماٹر اور ان کے پیاز کے جو بھاؤ ہے وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں جی، ہماری سی ایم صاحبہ نے واضح کہہ دیا ہے کہ آلو پیاز ٹماٹر دال چینی ہر چیز کے جو بھاؤ ہے نا وہ میری ذمہ داری ہے. میں دیکھ رہا ہوں کس طریقے سے کر رہی ہیں. میں کوئی کسی پارٹی سے خدا نہ خاصہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پرائس کنٹرول کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا جرمانے ہو رہے ہیں. جو ذرا سا بھی اس کے 2 روپے 3 روپے بھی بڑھا کے لگاتا ہے نا، یقین جانے ان کو جو ہے فائن ہوتا ہے. جی ابھی آپ بات کر رہی تھیں کہ جی ہمارے پاس تجاویز دی جا رہی ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ ملک احمد خان صاحب سن رہے ہیں، اور اس پہ بڑا بہت تجاویز ہیں کیا وہ ہمیں بھی بتائیں. جی، ہماری جو سی ایم صاحبہ ہے وہ اور اسپیکر صاحب بہت کنسرن ہے اس چیز کے معاملے میں، لوکل باڈی کے جو الیکشنز ہیں، اور اس میں باہر کی این جی اوز بھی اور جتنے سیکٹریز ہیں وہ اور ان کی پوری ٹیم اور ہماری پی ڈی یو جو ہے وہ، اور اس کے بعد پارلیمنٹیرینز پی ٹی آئی کے بھی اور نون لیگ کے سارے مل کے، دوسری جماعتوں کے بھی مل کے ان سے تجاویز لی جاتی ہیں تاکہ ہم بہترین طریقے سے جو ہے اس لاء کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں. اور ہماری سنجیدگی کا اندازہ آپ یہ لگا سکتے ہیں، ہم اپنی پارٹی کو نچلی سطح سے جو ہے ری آرگنائز جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ شہری اور دیہاتی علاقوں کی پراپر تقسیم کی جائے گی. نئی مردم شماری کے مطابق یہ تقسیم ہوگی. 20,000 کی آبادی میں ایک یونین کونسل بنے گی، اور 20,000 سے 50,000 تک ٹاؤن کمیٹی بنے گی، اور 50,000 سے 2 لاکھ تک میونسپل کمیٹی بنے گی، اور 2 لاکھ سے اوپر میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ بنے گی. اور مسلم لیگ نون جو ہے اس حوالے سے بہت سنجیدہ ہے، بہت کنسرن ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی جو ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا جو الیکشن ہے وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یعنی امید رکھیں ہم. ہاں بالکل، یعنی گلیاں محلے جڑے نے نون سے ہر طرح کی امید رکھ سکتے ہیں اچھے کی، کیونکہ مسلم لیگ نون ہی جو ہے اس ملک کو بحرانوں سے نکالے گی، اس ملک کو جو ہے وہ روشنیوں کا ملک بنائے گی. ہمیشہ جو ہے ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف وہ اس ملک کے معمار ہیں، وہ اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں. ہماری سی ایم صاحبہ جو ہے وہ بہت زیادہ کنسرن ہے، اور وزیر اعظم صاحب بھی وہ بھی ڈیلی بیسس پہ انیشیٹوز دے رہے ہیں، اور ہماری سی ایم صاحبہ بھی دے رہی ہیں. لیکن پچھلے 35 سالوں میں تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ جی بتائیے، فرمائیے. مسلم لیگ نون کا دیکھیں، مسلم لیگ اگر وہ ناظم کا دور تھا تو وہ فوجی دور تھا.
نہیں اب میری بات سنیں نا, آپ پچھلے 35 سالوں میں جن کی جو حکومتیں تھیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, جب بھی ہماری حکومت آئی ہے تب بھی انہوں نے ملک کو بحرانوں سے نکالا. کس وقت بحرانوں میں ڈالا؟ کہ آپ کہہ رہی ہیں بحرانوں سے نکالا؟ میری ایک منٹ بات سنیں. جی فرمائیے. یہ موٹر ویز کا جال پورے پاکستان میں, یہ تو آپ نے ایک نعرہ رکھا ہوا نا موٹر وے تو بیٹھ گئی ہے. کس حکومت نے بنائی ہے یہ بھی تو مجھے بتائیں. دیکھیں ایسا گورنمنٹ کا اور وہ بنا دیا, آئیڈیا تھا نا, آئیڈیا ہے نا, آئیڈیا میں مانتا ہوں اس گورنمنٹ کا آئیڈیا, لیکن آپ کب تک یہ چورن بیچیں گی؟ یہ کب تک چورن بیچیں گے؟ دیکھیں نا علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا نا پاکستان, دیکھ لیا, دیکھا تو وہ بن بھی گیا. اسی طرح آئیڈیاز جو ہے نا اس کے بننے کے بعد 2 ٹکڑے بھی ہو گئے. اور اب جو حال ہو رہا ہے وہ قائد اعظم صاحب کا وہ حال جو سا اپنا علامہ اقبال صاحب کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو چکا ہوا ہے. بالکل, جنہوں نے کیا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے. جو انتشاری میکسیمم گورنمنٹ آپ کی رہی ہے, آپ کیسی بات کریں. کیا یہ پچھلے جو میری بات سنیں, آپ 3.5 سال کو نکال دیں پچھلوں کو. 2014 سے لے کے 2018 تک یہ ملک جو ہے دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا. مجھے بتائیں وہ کیسے ترقی, مجھے ایک ترقی تو بتائیں. نہیں آپ کو نہیں پتا, آپ بتائیے. میں نے تو آپ کو آج یہ تکلیف دیا, ہمیں بتائیں. میری بات اس وقت میٹرو بسز بنی, ٹھیک ہے, یہ جو بجلی کا تھا آئی پی پیز کے ساتھ جو کیا ہے ان کا جو ریٹ تھا, دیکھیں جی جو ریٹ تھا اس میں ان کے پی ٹی آئی کے دور میں یہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہوئے. اچھا یہ بتائیے کہ انتخابات جو لوکل باڈیز کے ہیں وہ نہ کروانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون ایک غیر مقبول جماعت ہو گئی. آپ کو کس نے کہا کہ یہ غیر مقبول جماعت ہے؟ الحمدللہ مسلم لیگ نون جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری مقبول ترین جماعت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 2018 میں RTS کو بٹھا کے ایک انتشاری ٹولہ ہمارے اوپر پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا تھا, اور وہ جو ان کے اوپر ان کے پاس جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کی ٹیم کے پاس ایک منفی سوچ ہے. ہم نے اس سوچ کو جو ہے نا دفن کرنا ہے. لیکن وہ RTS کی بات کرتی ہیں آپ, تو آپ پہ بھی تو 45-47 کی. دیکھیں میری بات, آپ نے کیا کیا؟ قانون کے رستے ہیں نا, تو اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ جائیں قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اور بات یہی ہے نا کہ یہ انہوں نے ایک بیانیہ بنا لیا ہوا ہے, اور جہاں پہ یہ جیتتے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ انصاف ہوتا ہے, اور جہاں پہ یہ ہارتے ہیں تو یہ مظلوم جماعت بن جاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب یہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو کلین سویپ کرے گی مسلم لیگ نون, اور یہ انتشاری ٹولے کا جو چہرہ ہے نا, مکروہ چہرہ, اور یہ ان کی جو منفی سوچ ہے یہ پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون ہی ایک عوامی جماعت ہے, اور یہ عوامی جماعت تھی, ہے, اور انشاءاللہ تعالی رہے گی. تو اس کا میں امید رکھوں میں کہ اگلے 4-5 مہینے میں بلدیاتی الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ نہیں میں نہیں کہہ رہی, میری پارٹی کا بیانیہ ہے, میری پارٹی کی طرف سے یہ میں کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلد جو ہے, کیونکہ ہماری CM صاحبہ چاہتی ہیں کہ تمام عوام کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو جلد سے جلد حل کیا جائے, تو وہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب یہ لوکل گورنمنٹ آئے گی. اگر مریم بی بی یہ اناؤنس کر دیتی ہیں جی تو کمال نہیں ہو جائے گا, پھر آپ کہیں گی کہ مقبول جماعت ہے, چونکہ آپ نے الیکشن اناؤنس کر دیے اور آپ بیسک ڈیموکریسی پہ یقین رکھتی ہیں جی. تو مجھے تو امید ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑی جلدی ہو جائے گا, تو اگلے 4-5 ماہ میں امید رکھوں. جی انشاءاللہ. نہیں تو پھر کی میں بھی ایتھے تھے تسی ٹھیک ہے جی. میڈم آپ تو ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی ہیں, الحمدللہ, بہت بڑے شاعر, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. کیا خوبصورت ان کی وہ دکھاوٹ تھی اور کیا اچھی شاعری تھی. اور حافظ صاحب تو کمال کے شاعر, آپ نے بھی کچھ ان سے سیکھا؟ جی بالکل, میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا. میں سمجھتی ہوں کہ وہ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بھی تھے, اور انہوں نے فیصلہ آباد کی جتنی بھی بچیاں تھیں ہمارے علاقے کی, ان کو ناظرہ اور حفظ جو ہے بغیر معاوضے کے, بلا معاوضے انہوں نے ان کو کروایا, اور وہ بہت زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ دین کی تعلیم دیتے تھے بچیوں کو, اور ہمیں بھی انہوں نے نماز اور قرآن سکھایا. اور میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوتی ہوں کہ ہمارے والد صاحب کے لیے اتنا صدقہ جاریہ ہے کہ پورا فیصلہ آباد جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے ظاہری بات ہے, جو بھی نماز پڑھے گا قرآن پڑھے گا وہ صدقہ جاریہ. اور وہ ان کو صرف اور صرف سیکھنے اور سکھانے شوق تھا, پڑھنے اور پڑھانے کا. کتنا خوبصورت گیت تھا وہ, کتے عشق دا روگ نہ لا بیٹھی. جی قوالی تھی نصرت فتح, کیا بات ہے, وہ حافظ صاحب کی لکھی ہوئی تھی. جی میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, اور سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے, شہنشاہ حبیبہ خیر مانگنا ہے تیری سرکار تو, آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. کیا خوبصورت شاعری تھی. الحمدللہ, اس باپ کی بیٹی ہیں آپ. الحمدللہ, مجھے فخر ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے میں اگر کوئی تھوڑی سی بھی کوالٹی ہے
تو یا باپ کوئی کی بس وہ میرے باپ کی ان کی مہربانیاں ان کی، الحمدللہ، اب مہربانی تو اللہ کی ہے لیکن دعائیں آپ کے بعد بالکل بالکل بہت بڑے باپ کی بیٹی ہیں. اچھا اب جاتے جاتے ناظرین کو بھی کوئی پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ پارٹی سے ہٹ کے کہ پارٹی کو وہ ووٹ دیں، وہ تو آپ نے کہنا ہی کہنا جی کہ میری پارٹی کو ووٹ دیں، میری پارٹی بہت اچھی ہے، وہ آپ کے تمام وعدے پورے کرے گی، تو آپ نے کہنا ہی کہنا. جی اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا پیغام دینا چاہے جو ایک یادگار ہو، خواتین کے لیے بھی، جینٹس کے لیے بھی، سب کے لیے، بچوں کے لیے بھی ایک خاص پیغام ہے. میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ جو ہے ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنا گول حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل اسٹریٹ جو ہے نا وہ چلتے جائیں، بالکل بھی کسی کی باتوں پر عمل نہ کریں، کان نہ دھریں، کیونکہ جب آپ منزل پر پہنچیں گے، اس آخری سیڑھی پہ پہنچیں گے، تو یہ سارے لوگ جو ہیں آپ کے ارد گرد آ جائیں گے. کبھی بھی اپنے آپ کو، خواتین اسپیشلی، انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ہمارے سامنے ہماری سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی مثال کہ وہ کس طریقے سے ابری ایک کرن کی طرح، جب پارٹی جو تھی بالکل ہی ایک تاریخ میں چلی گئی تھی، اور وہ ایک خاتون ہو کے انہوں نے اپنی جو پوری پارٹی کی فائٹ جو ہے انہوں نے کی، اور خواتین کے لیے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. میں سمجھتی ہوں میری بھی وہ رول ماڈل ہیں، میں ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوتی ہوں، اور انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اپنا حق کس طرح لینا ہے. اور میں یہی کہوں گی کہ خواتین بھی جو ابھی اگر ہم دوسرے ملکوں میں دیکھیں تو پاکستان کی نسبت خواتین باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ آگے آ رہی ہیں، لیکن ہماری سی ایم صاحبہ کی وجہ سے اب خواتین جو ہیں ہر فیلڈ میں ہیں وہ آگے آ رہی ہیں. اور میں یہی کہوں گی کہ خواتین کو میسیج یہی دوں گی کہ اپنے آپ کو امپاور کریں کسی بھی فیلڈ میں جو ان کا انٹرسٹ ہے، بس اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اور ڈریں کسی سے نہ، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں اور نکلیں. اور مجھے بھی بہت ساری مخالفتوں کا سامنا تھا، لیکن میں ڈٹی رہی اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ منزل پہ پہنچا دیا. انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح آپ کام کر رہی ہیں، آپ کے میاں نے کام کیا، آپ کے بھائیوں نے کام کیا، آپ کے والد صاحب نے اتنا کام کیا، تو مجھے امید ہے کہ اگلی دفعہ بھی آپ الیکٹ ہوں گی، اور انشاءاللہ پھر آپ وزیر بھی ہوں گی، اور پھر سانو بھی لفٹ کرا دینا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ کی بہت مہربانی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وعدہ ہو گیا کہ لوکل گورنمنٹس کے الیکشن اگلے چند مہینوں میں اناؤنس کر دیے جائیں گے. یہ کہہ رہی تھی ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی فار لوکل گورنمنٹ قدسیہ بطول صاحبہ. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.